میں ڈاکٹر قائد علی خان صدر شعبہ اردو گورنمنٹ کالج اجمیر سے 7 پیپر فارسی میں عمر خیام کی رباعیات کی تشریحات کا سلسلہ چل رہا ہے، جس میں اب تک 7 رباعیات کی تشریحات کی جا چکی ہے۔ 8ویں رباعی ہے کہ خیام ز بہر گناہ ماتم چیز، بس خوردن غم فائدہ پیش و کم چیز، آرا کے گناہ نہ کرز غفران نہ بود، غفران ز برائے گناہ آمد غم چیز۔ عمر خیام اپنے آپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے خیام، تو اپنے گناہوں کے واسطے اتنا ماتم کیوں کر رہا ہے، اتنا غم کیوں منا رہا ہے؟ بس خوردن غم فائدہ پیش و کم چیز، اور تیرا زیادہ اور کم غم کرنا کس واسطے ہے؟ آرا کے گناہ نہ کر تو غفران نہ بود، وہ جو کہ گناہ نہیں کرتا ہے وہ بخشا نہیں جاتا ہے۔ غفران ز برائے گناہ آمد غم چیز، اور جب کہ بخشش گناہوں کے واسطے آئی ہے تو پھر کیوں غم کرتا ہے، پھر تجھے کیوں غم ہے؟ اس رباعی کا لفظی ترجمہ تو یہ تھا، اس کے علاوہ مفہوم جو اس سے اخذ کیا گیا ہے وہ اس طرح سے ہے کہ عمر خیام نے اس رباعی میں اپنی بخشش کا خوبصورت پیراہ اختیار کیا ہے، اور اس میں رب تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے گناہوں پر نادم ہے، اور وہی کہہ رہا ہے، انسان اپنے آپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہ انسان اپنے گناہوں کے سبب بہت زیادہ ماتم اور غم کرنا شروع کر دیتا ہے، اور اس غموں کے وجہ سے وہ رب تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے افسوس کا اظہار کرتا ہے، اور کہتا ہے کہ میں بے در پہ اسی طرح سے گناہ کرتا چلا جاتا ہے کہ وہ اس پر نادم و پشیمان نہیں ہوتا، لیکن جب اس کی ندامت اس کے گناہوں پر ہوتی ہے تو رب تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرماتا ہے۔ تو شاعر نے یہ کہنا کہ جب گناہوں کے واسطے ہی بخشش آئی ہے تو ہمیں اس کی فکر نہیں کرنا چاہیے، اس پہ غم اور ماتم نہیں اتنا زیادہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہ بڑا غفور الرحیم ہے، بڑا معاف فرمانے والا ہے۔ تو اس کی بخشش کی کہ ہمیں ہمیشہ طلبگار رہنا چاہیے، شاعر کا یہ کہنا۔ اس کے بعد 10ویں رباعی ہے کہ ہر کیو رقمی ز عقل در دل بنگاشت، یک ذیلہ یک لحظہ ز عمر خویش ضائع نہ گذاشت، یا در طلب رضائے عزت کوشی، یا راحت خود گزید و ساغر برداشت۔ اس رباعی میں شاعر کہتا ہے کہ جس عقل مند شخص نے اپنی عقل سے کام لے کر اور اپنے دل کے اوپر یہ لکھ لیا ہے تو سمجھیے کہ اس نے ایک لحظہ یعنی ایک لمحہ بھی اپنی عمر کا ضائع نہیں کیا ہے۔ کیا لکھ لیا ہے؟ یا در طلب رضائے عزت کوشید، یا راحت خود گزید و ساغر برداشت۔ یا تو اس نے اپنا قیمتی وقت خدا کی رضا میں کوشش میں لگا دیا ہے، اس کی رضا الہی کی کوشش میں لگا دیا ہے، یا پھر اپنے راحت اور سکون اور چین کے لیے اس نے ساغر کو اٹھا لیا ہے، جام کو اٹھا لیا ہے، اور اس میں مستغرق ہو گیا ہے۔ تو شاعر کا یہاں یہ کہنا کہ سمجھدار انسان، مفہوم اس رباعی کا یہ ہے کہ سمجھدار انسان وہ ہے جس نے اپنی زندگی کو قیمتی سمجھا، اپنے قیمتی لمحات کو قیمتی سمجھا، اور اس نے یا تو وہ خدائے بزرگ برتر کی رضا میں لگ گیا، یا پھر اس نے اپنے عیش و آرام کو منتخب فرمایا اور اس کے لیے جو ہے اسی کی کوشش میں لگا رہا۔ تو سمجھدار انسان اپنے وقت کو ضائع نہیں کرتا، چاہے وہ اپنے واسطے جو ہے اپنی خوشی کے لیے جو ہے کوشش کرے، یا پھر رضائے الہی کے اندر کوشش کرے، شاعر کا یہ کہنا ہے۔
11ویں ربائی ہے کہ یارب تو کریمی و کریمی کرم است، آسی زچے روبرو زباغ مست، بطاعتم از ببخشی انیست کرم، بمعصیتم اگر ببخشی کرم است۔ دیکھیے اس ربائی میں بھی شاعر نے بہت خوبصورت اپنی مغفرت کا ذریعہ اختیار کیا ہے، اور اس میں شاعر کہتا ہے یا رب، اے خدا تعالیٰ، تو بڑا کریم ہے اور بڑا کرم فرمانے والا ہے، بڑا مہربان ہے، اور تیری مہربانی کے ہوتے ہوئے بھی آسی زچے روبرو زبا غیر مست، تو یہ گناہ گار، آسی کہتے ہیں گناہ گار، تو یہ گناہ گار جنت کے باغ کے سامنے ہے اور جنت میں داخل نہیں ہو رہا ہے۔ تو ارم کہتے ہیں جنت کو، زباغ جنت کے باغ سے باہر ہے، تو وہ کیوں ہے؟ شاعر اس پر سوال کر رہا ہے۔ بطاعتم از ببخشی یا نیست، اے خدا تعالیٰ، اگر تو نے میری فرما برداری کے ساتھ اگر بخشا تو اس میں وہ تیرا کرم نہیں ہے۔ بمعصیتم اگر ببخشی کرم، اگر تو نے ہمارے گناہوں کے ساتھ ہمیں اگر بخشا تو وہ تیری بخشش ہے، وہ تیرا کرم ہے، وہ تیرے انعام ہے۔ تو شاعر کا اپنا یہ خیال ہے کہ انسان اپنے گناہوں کے سبب جنت سے باہر رہتا ہے، اگر وہ بخشی نہیں جاتا تو اس میں رب تبارک و تعالیٰ کی بخشش کہاں ہے؟ تو شاعر کا یہ کہنا کہ ہم اس کی بخشش کے سبب جب بخشے جائیں گے تو یعنی وہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے گا اور رحم فرمائے گا، اور رحم فرما کر ہمیں اپنی بخشش کے سبب جنت میں داخل فرمائے گا۔ یہ شاعر کا نظریہ ہے۔ تو شاعر نے خوبصورت پیرایا اختیار کیا اپنی بخشش کا اور رب تبارک و تعالیٰ کے حضور میں کہ میں گناہ گار ہوں اور جنت کے باغ سے باہر ہوں، جنت میں داخل نہیں ہو رہا ہوں۔ تو شاعر جو ہے خدا تعالیٰ کی بخشش کی فرمائش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر میں اپنی عبادت و فرما برداری اور ریاضت کے سبب اگر بخشا جاتا تو اس میں تیرا کرم شامل حال نہیں ہوتا۔ ہاں، تیرا کرم تو ان کے لیے ہے جو گناہ گار ہیں اور جو بخشے نہیں جا رہے۔ ہم بھی تیری بخشش کے طلبگار ہیں اور ہمیں بھی تیری بخشش کے سبب جنت میں داخل ہونا ہے، شاعر کا یہ کہنا ہے۔ اگلی 12ویں ربائی ہے کہ یک جام شراب صد دل و دیں ارزد، یک جرعہ میں مملکت چین ارزد، در روئے زمین زبادہ خوشتر چہ بود، تلخی کے ہزار جان شیریں ارزد۔ دیکھیے یہ شراب اور جام اور شراب کا پینا اور اس میں مست رہنا، مستوں کی حمایت، شراب کی حمایت، یہ موضوعات ہیں عمر خیام کے رباعیات کے۔ تو یہاں شاعر نے شراب کی اہمیت اور افادیت واضح کی ہے اس میں، اور کہا ہے ایک جام شراب 100 دل اور 100 دینوں کی قیمت رکھتا ہے، ارزت میں نے قیمت رکھتا ہے، اور یک جرعہ میں، اور ایک گھونٹ شراب مملکت چین ارزد، چین جیسی بڑی مملکت بادشاہت کی قیمت رکھتی ہے، ایک گھونٹ شراب چین جیسی بادشاہت کی قیمت رکھتی ہے۔ در روئے زمین، روئے زمین کے اوپر شراب سے بہتر کیا چیز ہوگی، اچھی چیز کیا ہوگی، زبادہ خوشتر چہ بود کہ تلخی کے ہزار جان شیریں ارزد، یہ ایسی کڑواہٹ ہے، ایسی کڑوی چیز ہے جو 1000 میٹھی جانوں سے بہتر ہے، 1000 میٹھی جانوں کی قیمت رکھتی ہے۔ تو اس ربائی میں عمر خیام نے شراب کی قیمت اور اس کی اہمیت کی طرف اشارہ کیا ہے، اور شراب کی حمایت کرتے ہوئے یہ بات واضح کی ہے، اور اپنے شاعرانہ انداز کے اندر اس بات کی توضیح کی ہے کہ شراب جو ہے کتنی قیمتی چیز ہے